السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، آج جو درس قرآن ہو رہا ہے وہ سورہ ابراہیم سے ہے، پارہ نمبر 13 ہے، اور سورہ مقدسہ کی آیات متبرکہ نمبر 19، 20 اور 21 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، شعور، ان کا اعلیٰ نظریہ ہمیں عطا فرمائے اور پھر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے وہ جماعت جس کو حزب الشیطان کہتے ہیں، جو ہر دور میں کفار، منافقین اور مشرکین پر مشتمل ہوتی ہے، ان کا انجام کیا ہے دنیا اور آخرت میں، اور بالخصوص آخرت میں بڑا سخت اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اصل میں یہ ساری رہنمائی ہمارے لیے ہے، ہمارے سمجھنے کے لیے ہے کہ ہم بھی اپنے دور کا تجزیہ کریں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حزب الشیطان کے حلقوں میں بیٹھ کر جا کر کہیں ان میں سے نہ ہو جائیں اور کہیں ہم ان کی لسٹ میں نہ آ جائیں۔ ہمیں اس سے بچنا ہے، اس سے احتیاط کرنی ہے۔ ان کے لیے جو اللہ نے عذاب ارشاد فرمایا بڑا سخت، اور پھر ایک مثال دی اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی بڑی سمجھنے والی ہے، اور ہر دور میں اور خصوصاً آج کے حالات میں اس کا تجزیہ بڑا ضروری ہے کہ اگر یہ حزب الشیطان کے لوگ کوئی اچھا کام کرتے ہیں، رفع عامہ کا کر لیا، یا ماحول کو دیکھ کر، معروضی حالات کو دیکھ کر مذہب کا کوئی عنوان بنا لیا، خدمت خلق کا عنوان بنا لیا، تو پھر کیا ان کے اعمال کا فائدہ ہوگا؟ نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کی نیت ہی درست نہیں ہے، ان کی نیت تو لوٹ کھسوٹ ہے، ان کی نیت تو اپنے آپ کو لیڈر ثابت کروانا ہے، چودھری ثابت کروانا ہے، بڑا ثابت کروانا ہے۔ تو نیت میں کھوٹ ہے تو عمل کیسے درست ہو جائے گا؟ اور نیت میں ان کی حزب اللہ سے تو مخالفت ہے، اللہ کی جماعتوں سے مقابلہ کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر دور کے رسولوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو جب ان کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہے تو کچھ اعمال اگر ان کے اپنے مفادات کی وجہ سے اچھے بھی ہیں تو ان اعمال کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کی مثال دے دی گئی، پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ وہ راہ کی طرح ان کے اعمال ہیں، اور جب کوئی تیز آندھی آتی ہے تو راکھ کو وہ اٹھا کر بہا دیتی ہے، پھینک دیتی ہے، اس طرح ان کے اعمال ہیں۔ اللہ رب العزت نے آج آیت مقدسہ نمبر 19 میں بڑے خوبصورت انداز میں پھر ہماری تربیت کی اور سمجھایا۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق۔ کیا آپ غور نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ یہاں تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک جملہ میں عرض کروں گا۔ حق کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک پورا تدبیری نظام بنایا، اور اس میں زمین اور آسمان اور اس کے وسائل کا ایک سسٹم رکھا ہے، وہ سسٹم حق ہے۔
اور وہ سسٹم کیا ہے؟ وہ کائنات کی ترقی کا ذریعہ ہے، اللہ کی مخلوقات کی ترقی کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت کی مخلوقات میں جو سب سے بڑی مخلوق انسان ہے، ان کی ترقی کا ذریعہ ہے، سوچنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ نے کوئی بھی چیز بغیر حق کے پیدا نہیں کی، اس کا ایک ٹاسک ہے، ہدف ہے، مقصد ہے، اور اللہ کا ایک ہی مقصد ہے، یاد رکھیے، اللہ نے جن چیزوں کو پیدا کیا ان میں ترقی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ اپنی ہر مخلوق میں ترقی دیکھنا چاہتے ہیں، اور سبحان اللہ، اللہ رب العزت انسان کی کتنی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر اللہ چاہے تم کو لے جائے اور آپ کی جگہ پر کوئی جدید پیدائش پیدا کر دے، جدید چیزیں لے آئے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ چیزیں اللہ کے لیے مشکل تو ہے ہی نہیں ہے، اللہ تو ساری چیزوں پہ غالب ہے۔ اب کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اللہ کے اس سسٹم پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ ایک وہ جماعت ہے جو اللہ کی ہے، جو اللہ کی طرف بلاتی ہے، اللہ کی پہچان پیدا کرتی ہے، جو انسانیت میں عدل قائم کر کے، عادلانہ سیاسی اور معاشی نظام قائم کر کے عادلانہ معاشرتی ڈھانچہ تشکیل دینا چاہتی ہے، سارے انسانوں کو برابر دیکھنا چاہتی ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے نا یہ۔ اور ایک وہ جماعت ہے جو جھوٹی ہے، جو انسانوں میں تفریق پیدا کرتے ہیں، فرقہ واریت پیدا کرتے ہیں، انتہا پسندی، دہشت گردی پیدا کرتے ہیں، خود غرضی اور لالچ پیدا کرتے ہیں، انفرادیت پیدا کرتے ہیں۔ ایک وہ جماعت ہے، تو کم از کم اپنے عقل سے تجزیہ تو درست کریں۔ اللہ رب العزت نے بڑے خوبصورت انداز میں اگلی آیت کریمہ میں مثال دی، اور مثال دے کر ان کے ذریعے سے ہماری رہنمائی ارشاد فرمائی۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، جب اللہ رب العزت کے سامنے یہ ساری مخلوقات اکٹھی ہوں گی، آئیں گی، تو فقال الضعفاء للذین استکبروا، سنیے ذرا توجہ کیجئے میرے بھائیوں اور بہنوں، بس کہیں گے کمزور لوگ متکبرین کو، بڑوں کو، استکبروا جو متکبر ہیں، جنہوں نے تکبر اختیار کیا ہے، یعنی سوسائٹی کے وہ لوگ جو غریب ہیں، کمزور ہیں، محکوم ہیں، وہ اپنے لیڈروں کو، چودھریوں کو، اپنے قائدین کو کہیں گے، کیا کہیں گے؟ انا کنا لکم تبعا، ہم تو آپ کے تابع تھے، آپ کے پیچھے تھے، دنیا کے اندر جو آپ نے کہا ہم نے وہی کیا، ہم نے جہاں آپ نے نعرے لگوائے ہم نے نعرے لگا دیے، جلسے کر لیے، جلوس نکال دیے، تو کیا آج اس موقع پر آپ ہماری مدد کریں گے؟ لیکن آپ غور کیجئے، ایسی جو غلام ذہنیت کی قوم ہوتی ہے، جو دنیا میں بھی ظالم حکمرانوں کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں، چوروں اور ڈاکوؤں کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں، لوٹ کسوٹ کرنے والوں کو اپنا لیڈر کہتے اور سمجھتے ہیں، تو دنیا میں تو انہوں نے احتساب ہی نہیں کیا، دنیا میں وہاں نعرے لگاتے رہے۔ بھائی دنیا میں بھی تمہیں عقل دی ہے اللہ نے، انہوں نے تمہارے حقوق کے پہ ڈاکہ ڈالا ہے، مہنگائی پیدا کی، اندھیرے پیدا کیے، پریشانیاں پیدا کی، تم نے وہاں دنیا میں پوچھا ہی نہیں ان سے، آپ دنیا میں تو ان کا احتساب کرتے، اس لیے تم غلامی میں رہے ہو نا، اور جو سچی جماعتیں ہیں ان کا تم نے ساتھ ہی نہیں دیا۔ آج جب اللہ کے سامنے گرفت ہوئی اور وہاں کوئی نظر نہیں آیا کہ کون بچائے گا، تو ظاہر ہے پھر اپنے لیڈر نظر آئے نا ان کو۔ کیوں؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ساری جماعتیں اپنے لیڈروں کے ساتھ اٹھائی جائیں گی، امام، لیڈر، قائد، جنہوں نے دنیا میں جس کو قائد مانا، قیامت کے دن اسی جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اسی ظالم قائد کے ساتھ ہوں گے، اسی ظالم حکمران کے ساتھ ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ غریب محکوم لوگ جو تھے اپنے لیڈروں سے کہیں گے جناب ہم تو آپ کی پیروی کرتے تھے، اندھی تقلید کرتے تھے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ،
آج ایسے تو کرو نا. اللہ رب العزت کا یہ جو عذاب ہے، سختی ہے، اس سے کچھ نہ کچھ تو ہماری مدد کرو، کچھ بچا لو ہمیں. آگے سے جواب سنیے ان کا. کہیں گے لو ہدان اللہ لہدیناکم، دنیا میں ہم گمراہ ہو گئے تھے، ہمیں تو ہدایت ہی نہیں ملی، ہم تو شیطان اور شیطانی جماعتوں کے پیچھے چلے، بلکہ شیطانی کردار ادا کیا تھا. تو دنیا میں ہم غلط راستے پہ تھے، گمراہی پہ تھے، اور آپ کو بھی ہم نے گمراہی پہ رکھا. ظاہر ہے جس فلسفی پہ ہم تھے آپ بھی اسی فلسفی پہ ہیں، اسی نظریے پہ ہیں. تو پھر ہمیں جب ہدایت نہیں ملی تو آپ کو کہاں سے ہدایت ملتی؟ سواء علینا اجزعنا، اس وقت جتنا بھی روو گے، پریشان ہو جاؤ گے، یہ جتنے تم بے قرار ہو یہ برابر ہیں. ہم اور آپ اس وقت برابر ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم صبرنا، یا ایک ہی بات دوسری، ہم صبر کر لیں، لیکن ما لنا من محیص، آج ہمیں کوئی چھٹکارا نہیں ہے، آج ہمیں کوئی یہاں سے نجات نہیں دلا سکتا. میرے بہنوں اور بھائیوں، آج کے دور میں بھی سمجھ لو، ان متکبرین کی جان چھوڑ دو، چوروں اور ڈاکوؤں کی جان چھوڑ دو، اپنے قومی نظام کو سمجھو، اپنی پہچان پیدا کرو. ہمارے حقوق کیا ہیں؟ جو قومیں اپنے حقوق نہیں سمجھتی وہ ہمیشہ دنیا میں غلامی کی زندگی اختیار کرتی ہیں. جو قومیں اللہ سے اپنی وابستگی پیدا نہیں کرتی، اللہ سے دور رہتی ہیں، وہ دوسروں کے غلام بن جاتی ہیں. آئیے اس آیت کریمہ کے درس اور رہنمائی کے بعد یہ عہد کرو، ہم اللہ کے غلام ہیں، کسی اور کے نہیں ہیں. ہم اللہ کی دی ہوئی فلسفی، اس کے پروگرام اور نظریات کو سیکھیں گے اور چلیں گے. انبیاء علیہم السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں. انبیاء علیہم السلام کے بعد صحابہ کرام، اولیاء اعظام، مجددین اعظام، سچے علماء، وہ ان کے جانشین اور نمائندے ہیں. یہ سچی جماعتیں ہیں، ہم نے ان کا شعور حاصل کرنا ہے، ان کا ساتھ دینا ہے، اور حزب الشیطان سے بغاوت کرنی ہے، نفرت کرنی ہے، تاکہ کل کو یہ دن ہمیں دیکھنا نہ پڑے جس کا اللہ رب العزت یہاں اظہار فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. حزب اللہ سچی جماعتوں اور انبیاء علیہ والسلام کے جو اعلیٰ نظریات ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنی ہماری زندگی ہے ہم سچے جماعتوں کے ساتھ رہیں، سچ پہ کام کریں، اور اپنا تن من دھن اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیں. اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اللہ رب العزت تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے. اللہم یا حل المشکلات، یا رافع الدرجات، یا دافع البلیات، یا کافی المہمات، یا شافی الامراض، یا شافی الامراض، یا شافی الامراض، یا مجیب الدعوات، یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.